السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ میرے آنے والی آڈیو آپ کی سماعت تک پہنچ سکے۔ اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ مجھے اپنی ریڈنگ میں کیا مزید بہتری لانی ہے۔ شروع کرتے ہیں ناول۔ بعض اوقات تو اس قسم کے واقعات کو بالکل عام سا معاملہ سمجھ کر رسمی کارروائی کر کے ایک طرف ڈال دیتے ہیں، زیادہ زحمت ہی نہیں کرتے، اور پھر آخر تم کارخانے کے مالک کے بیٹے ہو اور اس معاملے میں کیش غائب نہیں ہوا بلکہ بچ گیا ہے۔ کارخانے دار کا بیٹا ہونے سے تو مجھے زیادہ خوف آ رہا ہے، ابا کون سا میری حمایت کریں گے، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ چھوٹے چچا کی موت سے ان کا دماغ زیادہ ہی نہ الٹ جائے، میرے بارے میں ان کا غیظ و غضب اور نہ بڑھ جائے۔ اس کے لہجے میں حقیقتاً بڑا خوف تھا۔ ایک بیٹے کے لہجے میں باپ کی طرف سے اتنا خوف محسوس کر کے میرے دل میں درد کی لہر سی اٹھی۔ میں نے ملامت سے کہا، تمہارا خوف ذہن سے نکال دو، جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح کرو۔ اگر پولیس واقعی تم سے کچھ زیادہ پوچھ گچھ کرے اور تم ان کے تیور ذرا بھی بدلتے دیکھو تو کسی طرح مجھے ایک فون کر دینا، میں سائٹ کے SHO سے کہہ دوں گا، کوئی تمہیں انگلی بھی نہیں لگائے گا۔ اب تو ٹھیک ہے، اور بولو کیا چاہتے ہو۔ اس کے لہجے میں یک بیک اس کے بچے کی خوشی سے مٹ آئی، جیسے کسی خوفناک بلا کے پنجوں سے نجات مل گئی ہو۔ بس آپ نے یہ کہہ دیا، میرا سارا خوف دور ہو گیا سر، اب میں شیر بن گیا ہوں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، مجھے معلوم تھا میرا مسئلہ آپ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے سر، اور اس سے بڑا آدمی بنائے۔ بس اور مجھے سونے دو اور خود بھاگ کر مشینوں کی طرف چلے جاؤ۔ اب کیا اس وقت ہی یہاں سے ہلو گے جب چوکیدار سر پر آئے گا؟ میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں نے سوچا اب نیند تو خراب ہو ہی چکی تھی، لگے ہاتھوں منیر اور مسعود کی خیریت بھی دریافت کر لوں۔ میں نے 2 نمبر فون کیا، حسب معمول جولی عرف مس ٹریپ نے ریسیو کیا۔ معلوم نہیں یہ عورت دن رات کے کس حصے میں سوتی بھی تھی یا نہیں تھی، اگر سوتی تھی تب بھی فون بہرحال وہی ریسیو کرتی تھی۔ میں نے منیر اور مسعود کے بارے میں پوچھا تو بولی، وہ تو یہاں پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد ہی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے سر، میں نے انہیں اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ایک تو دیر کافی ہو چکی تھی، میں نے سوچا آپ سو گئے ہوں گے، دوسرے وہ کچھ شرمندہ سے بھی دکھائی دے رہے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ باس کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی ان سے بات کر لوں گی۔ شرمندہ کیوں تھے وہ؟ میں نے دریافت کیا، اسی بات پر کہ انہیں بے خبری میں چوہوں کی طرح مار لیا گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آپ نے ان پر اتنا بھروسہ کیا تھا، یہی سوچ سر پانی ہوتے جا رہے تھے۔ جولی نے بتایا، احمق ہیں وہ۔ میں نے اس خبر سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ایک تو انہیں اندازہ نہیں کہ اس بار ہمارا واسطہ عام قسم کے جرائم پیشہ لوگوں سے نہیں ہے، دوسرے ان کے ساتھ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، شاید اس لیے وہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی نوجوان ہیں، زیادہ پختہ نہیں ہوئے، ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ جو ہمیشہ دوسروں کو ناک و چنے چبواتے ہیں انہیں کبھی کبھی خود بھی ناک رگڑنی پڑ جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں ہے، یہ سلسلے تو زندگی کے ساتھ ہیں اور چلتے ہی رہیں گے، کبھی اونچ کبھی نیچ۔ وہ ذرا ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ ان سے خفا نہ ہوں۔ جولی بولی، میں اس وقت فون کر کے ان کا ڈر دور کرتا ہوں، میں نے کہا، اور سلسلہ منقطع کر کے منیر اور مسعود کو فون کیا۔ تھمن آباد کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں وہ دونوں اکٹھے ہی رہتے تھے۔ فون منیر نے ریسیو کیا۔ انہیں قطعاً توقع نہیں تھی کہ میں رات کے اس پہر ان کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے فون کروں گا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ میرے لیے ان کا بخیر و عافیت لوٹ آنا ہی سب سے زیادہ اہم تھا۔ فون بند کرتے وقت مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بے حد خوش اور پرجوش تھے۔ ساتھیوں کا مورال بلند رکھنے کے لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ 3-4 افراد سے اتنی دیر باتیں کر کے نیند تو اچاٹ ہو گئی تھی، لیکن دل پہلے سے کچھ زیادہ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ میں نے تکیے میں منہ چھپایا تو 4 منٹ بعد دوبارہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ دوسرے روز میں آفس میں بے حد مصروف تھا کہ مارکیٹنگ مینیجر نے فون کر کے بتایا، سر وہ ایک نوجوان ہے نا، محسن علی، جسے آپ کی خصوصی ہدایات پر یہاں پیکنگ سپروائزر کے طور پر ملازم رکھا گیا تھا، وہ کئی دن سے آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ کوئی دفتری مسئلہ ہوتا تو میں حل کر دیتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی پرسنل کام ہے۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے نشاط عرف بیبی کے قتل کے سلسلے میں سراغ کی تلاش میں رائل پارک کی ایک بلڈنگ میں گیا تھا، دبلا پتلا سانولا سا یہ نوجوان مجھے سیڑھیوں میں مل گیا تھا۔ وہ ایک تلخ اور حساسیت زدہ نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ اس کی باتوں نے مجھے کچھ متاثر کیا تھا۔ غربت اور بے روزگاری کی تلخمیوں کا مارا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاں رکھوا دیا اور بھول گیا تھا کہ اب مارکیٹنگ مینیجر نے ذکر کیا تھا تو مجھے وہ سارا واقعہ اس نوجوان کی باتیں یاد آ گئی۔ لنچ کے بعد 2:30 بجے اسے بھیج دینا، میں کوشش کروں گا 5-10 منٹ اس کے لیے نکال سکوں۔ میں نے بلکہ 2 بجے محسن علی میرے کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ وہ پہلے سے بہت بہتر اور نکھرا دکھائی دے رہا تھا اور بہت صحت مند بھی تھا۔ محسن علی، میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گیا۔ کیا تم یہاں خوش ہو؟ جی نہیں، جی بالکل میں ٹھیک ہوں۔ ڈیوٹی وغیرہ سخت ہے؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ ہوتا سر؟ اس کے لہجے میں ایک مضطرب سا امید تھی۔ مجھے امید ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہوتا
تو بہت ہی پریشانی والی بات نہ ہوتی۔ یہاں پر تو تنخواہ میری توقعات سے بہت زیادہ مل رہی ہے، میرے اندازوں سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اب یہ کوئی عام کام تو نہیں ہے سر کہ آدمی ایک رجسٹر لے کر کھڑا رہے اور صرف اسے پکڑ کر ہر کارٹن میں چیز صحیح انداز میں اور صحیح تعداد میں ہے یا نہیں، بس یہ دیکھ کر ہر کارٹن پر مہر لگانا میرا کام ہے۔ تم کس لیے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سر، میں نے سرسری سا اظہار کیا۔ سر، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بہت خوب، میں دھیرے سے ہنس دیا۔ بہت ناشکری مخلوق ہے سر، وہ اپنے مخصوص دھیمے انداز میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی خفیف سی اداسی تھی۔ جب انسان بیکار ہوتا ہے، بھوکوں مر رہا ہوتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ روزگاری کا ہی ہوتا ہے۔ پیٹ اس کے لیے بڑا آفریت ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے خواہشوں کے آفریت ستانے لگتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، ایک بات کہوں اور انسانی احساسات کو سمجھنے کے لیے سر امید ہے میری بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اور کام دیں۔ میں صرف رجسٹر پکڑ کر کھڑا ہونا یا اس پر مہر لگانا نہیں چاہتا، میں کوئی اہم کام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اس دبلے پتلے جسم اور میری آنکھوں میں پھیلی ہوئی اداسی کو نہ دیکھیں۔ میرے اندر کوئی شعلہ سا مقید ہے جو پہلے کاریگری کی برف طرح دبا ہوا تھا، اب خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ آپ کوئی اہم کام میرے سپرد کر کے دیکھیں سر، کوئی ایسا کام جسے کرتے ہوئے مجھے احساس ہو کہ ہاں واقعی میں کوئی کام کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ وہ دفتری نوعیت کا ہی کام ہو، آپ کوئی بھی کام میرے سپرد کر سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا، بے تہانہ لہجے میں بولا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں زیادہ تنخواہ حاصل کرنے کے لالچ میں آپ کے پاس یہ فریاد لے کر آیا ہوں۔ تنخواہ تو میرے لیے بس اتنی ہی کافی ہے جس سے جسم جاں کا رشتہ اور سفید پوشی قائم رہ سکے، اس سے زیادہ مجھے لالچ نہیں۔ تنخواہ آپ میرے بے شک یہی رہنے دیجیے گا جو میں لے رہا ہوں، بلکہ اس سے کم بھی ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے سر۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے التجائیہ سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نہ صرف اس کا مطلب سمجھ رہا تھا بلکہ دل ہی دل میں اس کے بارے میں فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ اس قسم کے نوجوانوں کی تو ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے، لیکن کیا وہ میرے لیے اتنا ہی وفادار، اتنا ہی جانثار اور اتنا ہی بے خوف ثابت ہو سکتا تھا جتنا میں اسے دیکھنا چاہتا تھا؟ اس سلسلے میں فی الحال میں اس کے بارے میں زیادہ پریقین نہیں تھا۔ خیر، یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یس سر، کافی اچھی آتی ہے، کیونکہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے سیکھی تھی۔ معاش کے ایک زمانے میں یہ پیشہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور اپنے گاؤں واپس چلا گیا اور یہ معاملہ بھی درمیان میں رہ گیا اور کوئی ٹیکسی چلانے کے لیے نہیں مل سکی۔ اور کوئی ہتھیار وغیرہ استعمال کرنے کی کوئی شدت ہے؟ خنجر، پسٹول، ریوالور، رائفل یا ہلکی مشین گن وغیرہ؟ مارکا آرائی سے ڈرتے ہو تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوک سائے رنگ آئے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں چوری، ڈھکے یا اغوا وغیرہ کی مہمات پر بھیجنے کا ارادہ نہیں کر رہا۔ میرا اس قسم کا کوئی سائیڈ بزنس نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک شخص کی تلاش پر معمور کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی سراغ نہیں ہے میرے پاس، بس یوں ہی کبھی ادھر ادھر پھرتے آوارہ گردی کرتے تمہیں کہیں بھی نظر آ سکتا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ ہے بہت خطرناک آدمی، تم جیسے شریف آدمی اور عام سے آدمی کو تو چٹکی سے مسل سکتا ہے۔ انتہائی خطرناک قسم کا جرائم پیشہ شخص ہے۔ دوسرے کئی آدمی بھی اسے تلاش کر رہے ہیں جو اس قسم کے آدمیوں سے نمٹنے کے ماہر ہیں، لیکن شاید اسے تلاش کرنا اور قابو میں کرنا تم جیسے عام شریف اور اناڑی نوجوان کے مقدر میں لکھا ہو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر جو شعلہ مقید ہے وہ تمہیں کیا کچھ کر گزرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ میں ضرور اس کام میں قسمت آزمائی کر کے دیکھوں گا سر، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ دست بدست لڑائی میں تو میں کسی سے نہیں ڈرتا، اپنے سے کئی گنا طاقتور انسانوں سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ بے روزگاری اور مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے میرے اندر جھنجھلاہٹ اور غصے کا ناک چپکے بس گھولتا رہا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ ہی ہو کہ نفرت کا زہر انسان کو اندر ہی اندر بہت طاقتور بنا دیتا ہے، خواہ اس کا جسم کتنا ہی کمزور ہو۔ محسن علی خود اپنا تجزیہ بھی عمدگی سے کرتا تھا، وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ عمومی انسانی نفسیات کا اصول بیان کر رہا تھا۔ وہ اپنی مزید ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے بولا، اب یہ تو استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ ہم جیسوں کے سینے میں مقید اس آتش فشاں کی توانائی کو فولاد پگھلانے اور نت نئے سانچوں میں ڈھالنے کے لیے استعمال کرتا ہے یا دوسروں کا گھر جلانے کے لیے۔ پھر ایک لمحے توقف سے وہ بولا، اگر کوئی میرا ذرا سی مدد کرے تو میں 2-4 دن میں ہی ہر چیز کا استعمال اچھی طرح سیکھ لوں گا۔ میں کچھ بھی سیکھنے کے معاملے میں غنی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میں چاہتا تو تمہیں دفتر میں یا اپنے کسی کارخانے وغیرہ میں زیادہ مشکل اور زیادہ تھکا دینے والے کام پر لگا دیتا جس میں تمہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملتی، لیکن مجھے معلوم ہے تم 2-4 دن میں اس سے بھی اکتا جاتے۔ تمہاری روح اصل ایڈونچر مانگ رہی ہے۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ صرف آپ میری بات سمجھ سکیں گے سر، وہ پہلے سے زیادہ پرجوش لہجے میں بولا، اسی لیے میں نے آپ کے پاس آ کر اپنا مسئلہ بیان کرنے کی جرات کر لی۔ آپ کی جگہ کوئی اور باس ہوتا تو میری باتوں کو حقیقتاً صرف ناشکری کی پیداوار سمجھ کر مجھے کان سے پکڑ کر نکال باہر کا تھا،
اچھا تو سر اگر وہ شخص نظر آ جائے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تمہیں 2-3 ایڈریس دیے جائیں گے، کسی بھی طرح اس شخص کو قابو کر کے ان میں سے کسی ایڈریس پر پہنچانا ہے۔ یہ خیال رہے کہ آدمی مرنے نہ پائے، مجھے وہ زندہ حالت میں چاہیے۔ اب تم اسے کس طرح قابو میں کرو گے، موقع محل کی مناسبت سے کیا طریقہ کار اختیار کرو گے، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، وہ مستعدی سے بولا۔ بہت خوش نظر آ رہا تھا، شاید اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ اس کے تمام تر اناڑی پن کے باوجود کوئی اہم مہم اس کے سپرد کر دی جائے گی۔ میرے لیے گو کہ یہ مہم کوئی ایسی اہم بھی نہیں تھی، لیکن اسے دینے کے لیے فی الحال یہ ایک ٹیسٹ کیس میرے ذہن میں آیا۔ وہ بالکل اناڑی اور معصوم تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ A99 کو ہاتھوں محض 1 سیکنڈ میں مارا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ شعلہ مقید ہونے کی بات کی تھی اور سینے میں شعلہ مقید والوں کے امتحان میں اسی طرح لینے کا قائل تھا۔ اگر وہ واقعی A99 کے مقابلے میں محض اپنے جذبے کی بدولت کچھ کر گزرتا، ایک تجربہ ہی اسے یکدم کندن بھی بنا سکتا تھا۔ اگر اسے رگڑا لگ جاتا تب بھی وہ بہرحال بہت کچھ سیکھ سکتا تھا، اور بیتاب اور پرجوش امیدوار جو بہت جلد تیراکی کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے میری نظر میں تو مناسب طریقہ یہی تھا کہ اسے اس کھلے سمندر میں دھکا دے دیا جائے۔ میرے تجربے کے مطابق بات کا بہت کم امکان ہوتا ہے کہ وہ ڈوب جائے۔ میں نے دراز سے A99 کی ایک کوارٹر سائز کی تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ شخص، تلاش کرنا ہے۔ تصویر کو دیکھتے ہی جیسے اس کا سارا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ شاید اسے یہ گمان بھی گزرا ہوگا کہ میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں۔ A99 کو تو روبرو دیکھنے سے بھی کچھ اچھے لوگوں کا مرتب نہیں ہوتے تھے، جبکہ یہ تصویر تو ویسے ہی عمدہ نہیں تھی۔ اسٹوڈیو میں کھینچی گئی ہوتی تب تو شاید فوٹوگرافر A99 کے تمام تر مضحکہ خیز کے باوجود اس میں بھی اسکرین وغیرہ کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا، لیکن یہ تو محض سیکیورٹی کے میں استعمال ہونے والے کیمرے سے اس کی لا علمی میں کھینچی گئی تھی۔ اس میں تو A99 تقریباً بندر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ محسن علی کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ چپ نہ رہ سکا۔ سر، آپ انتہائی خطرناک آدمی کہہ رہے ہیں، قابو میں کرنے کے لیے آپ نے بہت سے آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا، اس کے لہجے میں بے یقینی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے لیے تمہارا رد عمل غیر ضروری نہیں ہے، حرام آدمی کا رد عمل یہی ہوگا، لیکن اگر تم خاص بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے ظاہری سراپا کے اندر چھپے ہوئے انسان کو پہچاننے کا ہنر سیکھنے کی کوشش کرو۔ صرف ظاہری صورت یا ظاہری رویہ دیکھ کر کسی کے بارے میں حتمی رائے دینے کے لیے کوشش مت کرنا۔ یس سر، وہ یکدم بدلے ہوئے سے لہجے میں بولا، میں ثابت کرنا چاہتا ہوں سر۔ میں ایک لمحے کے لیے بھول گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں مجھے آپ بتا رہے ہیں، اور جب آپ بتا رہے تھے تو پھر ٹھیک ہی بتا رہے ہوں گے۔ میں اس لیے بھی تمہیں اس کے بارے میں زیادہ اچھی طرح خبردار کر کے میدان عمل میں بھیج رہا ہوں کہ مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ایک چھوٹی سی چٹ پر ایک نمبر لکھا اور نیچے صرف ایک جملہ لکھا، بچے کو تیرنا سکھاؤ۔ چٹ میں نے محسن علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس نمبر پر فون کرنا، جو آدمی فون ریسیو کرے اس سے کہیں ملاقات کر لینا اور یہ چٹ اسے دے دینا، وہ تمہیں گاڑی میں بٹھا دے گا۔ نیز چند دن میں جتنا کچھ سکھانا ضروری ہوگا وہ سکھا دے گا۔ بہت مختصر سی تربیت ہوگی، اپنی اصل تربیت تم خود ہی کرو گے یا پھر حالات تمہیں بہت کچھ سکھا دیں گے، لیکن تربیت کے دوران اگر تمہیں یہ بندر نما شخص کہیں نظر آ جائے تو تمہیں اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ضرور کرنی ہے یا ہمیں اطلاع کرنی ہے۔ ہمیں اطلاع دینے کے لیے بھی تمہیں یہی شخص سمجھا دے گا۔ میں نے چٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سر۔ وہ یوں خوش نظر آ رہا تھا جیسے من کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ مجھے اس نوجوان میں ٹیلنٹ نظر آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ جوہر کا یہ کچھوا کھلے پانیوں میں جا کر اپنے خون بدل لے گا۔ اب تم جا سکتے ہو، میں نے کہا، اور وہ شکریہ ادا کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اسے گویا کچھ یاد آیا اور رکتے ہوئے بولا، سر، میرے موجودہ فرائض کون انجام دے گا؟ اس کی تم فکر نہ کرو، لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہتے ہیں۔ اتنے بڑے سیٹ اپ میں ایک پیکنگ سپروائزر کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے انچارج کو مطلع کرتے جانا کہ تم میری ہدایت پر کسی اور کام پر جا رہے ہو۔ اس کے جانے کے بعد شام تک میں بے حد مصروف رہا۔ کاروباری معاملات بہت پھیلتے جا رہے تھے۔ ادھر چند دن کے لیے میرا لندن، امریکہ کے چند شہروں اور ٹورنٹو کے دورے پر جانا بہت ضروری تھا، لیکن میں اس کا بھی کوئی شیڈول نہیں بنا پا رہا تھا۔ ادھر ریڈ ڈاٹ میری جان کو آئی ہوئی تھی، ادھر راحیلہ، طاہرہ خانم اور ستارہ کے ساتھ میرے وعدے وفا ہونے کی نوبت نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ میں نے کام کو اتنے بہت سے خود مختار شعبے میں بانٹ رکھا تھا، اتنے آدمی آزادانہ طور پر الگ الگ میرے کاروبار کو چلا رہے تھے، اس کے باوجود مصروفیات میرے اعصاب پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے اعصاب کو ہر بوجھ سے آزاد رکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس جوانی سے ہی تفکرات اور مصروفیات اس طرح مجھ پر سوار ہو جائیں کہ وہ ادھیڑ عمری تک میرے ہاتھوں میں لرزہ آ جائے، آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگے اور خواب آور گولیوں کی مدد سے بھی نیند آنی بند ہو جائے۔ یہ دولت اور کاروبار کا چکر کچھ ایسا ہی طلسماتی قسم کا تھا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور یہ اسے جکڑ کر کہیں سے کہیں لے جاتا تھا۔ انسان سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس شکنجے سے نہیں نکل پاتا تھا۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے اعصاب جواب دے رہے ہیں، بوجھ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس کا دماغ چٹکنے کو تھا۔
مگر وہ اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ یعنی وہ بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا تھا، وہ خود الٹا اس پر مزید بوجھ بن جاتے تھے۔ میں آفس سے نکلا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آج رات بزمی صاحب کے ہاں پارٹی تھی اور میں کئی روز پہلے اس میں آنے کی حامی بھر چکا تھا۔ بزمی صاحب بھی بہت بڑے امپورٹ ایکسپورٹر تھے، کنسٹرکشن کا بزنس بھی تھا، انگریزی فلمیں بھی امپورٹ کرتے تھے اور فلم سازی میں سرمایہ کاری بھی کرتے تھے۔ چونکہ فلمی شعبے سے کسی نہ کسی حد تک ان کا تعلق تھا، اس لیے مجھے اندیشہ تھا کہ ان کی پارٹی میں ستارہ بھی موجود نہ ہو۔ فلمی دنیا سے جن کا بھی کچھ نہ کچھ قابل ذکر تعلق ہوتا ہے، فلمی ہیروئنوں کے بغیر تو ان کی پارٹیاں مکمل ہی نہیں ہوتی تھیں۔ اب عالم یہ تھا کہ 2-4 دن کے لیے میں ستارہ کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ پارٹی میں ٹکرا گئی تو وہ شکوے گلے ہوں گے اور وہی طنز کے تیر، اور اگر کہیں بدقسمتی سے وہاں طاہرہ خانم بھی موجود ہوئی تو صورتحال میرے حق میں کچھ عجیب سی ہو جائے گی۔ طاہرہ خانم آندھی طوفان کی طرح مجھ پر چھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ویسے بھی بہت کھلی ڈلی عورت تھی، تکلفات رکھنے کی تو قائل ہی نہیں تھی۔ اگر وہ بھی بزمی صاحب کی پارٹی میں ٹکرا جاتی تو نہ جانے اس کا رویہ کیا ہوتا اور ستارہ اسے دیکھ کر کیا تاثر لیتی۔ میں اس کشمکش کا نشانہ بننا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے رات کم از کم 12 بجے تک وقت بھی گزارنا تھا، اور یہ وقت بھی ایسا تھا کہ کاروباری مصروفیات میں استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ پرنس تہمینہ نے مجھے ہوٹل کے تہہ خانے میں لانڈری روم کے قریب ملنے کے لیے سلسلے میں یہی لکھا تھا کہ میں اس کے شو کے بعد وہاں اس کا انتظار کروں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مجھے رات 1 بجے کے قریب ہی وہاں جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ گھر پہنچ کر دوبارہ تیار ہونے کے بعد میں وقت گزاری کے لیے ڈرتے ڈرتے بزمی صاحب کے ہاں پارٹی میں چلا ہی گیا تھا۔ غنیمت تھا کہ وہاں ستارہ اور طاہرہ خانم دونوں ہی مدعو ہونے کے باوجود نہیں آئی تھی۔ البتہ اور بہت سے چاند چہرے ستارہ آنکھیں موجود تھی، مہرباں چہرے بھی تھے اور حد سے زیادہ مہرباں آنکھیں بھی، لیکن میرا ذہن ادھر ادھر پھنسا ہوا تھا۔ بہرحال وقت بہت اچھا گزرا۔ رات 12 بجے میں بزمی صاحب سے طویل عریض حویلی نما جگمگاتی کوٹھی سے نکل آیا۔ پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تاہم اکا دکا مہمان رخصت ہونے شروع ہو گئے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے گلی میں کھڑی ہوئی اپنی کار میں بیٹھ کر ٹونی سے رابطہ قائم کیا اور اسے سچویشن سمجھاتے ہوئے بتایا کہ میں کہاں کس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ پرنس تہمینہ سے ملاقات کے دوران یوں ہی احتیاطاً دور کہیں ٹونی کو موجود رہنا چاہیے تھا۔ پرنس کا پیغام میرے لیے کوئی چال بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ میری نامعلوم حس مجھے اس سلسلے میں کسی دھوکے سے خبردار نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی احتیاط بہتر تھی۔ ٹونی پوری بات سمجھنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے سر، میں آپ کو پرنس کو نظر انداز نہیں کروں گا، لیکن میں آس پاس کہیں نہ کہیں موجود ہوں گا۔ سلسلہ منقطع کرنے کے بعد میں کچھ دیر تک گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ فضا میں خنکی تھی اور اوس سے بھیگی ہوئی ہوا خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار میں نے کھڑکی کا شیشہ چڑھایا، گاڑی سٹارٹ کی اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جب ہوٹل پہنچا تو ڈانس شو ختم ہوا ہی تھا، بیشتر لوگ رخصت ہو چکے تھے، سناٹا سا چھانے لگا تھا۔ رات گئے تک ہوٹل کی رونق شو کے دم سے ہی تھی، شو ختم ہوتے ہی سکوت سا چھانے لگتا تھا۔ تھوڑی بہت رونق کافی شاپ پر پھر بینکویٹ ہال میں باقی رہ جاتی تھی۔ گاڑی پارکنگ لاٹ میں چھوڑ کر میں نے ٹہلنے کے انداز میں سے صدر دروازے کے سامنے سے گزر کر عمارت کی دوسری طرف پہنچا، جہاں ڈھلواں کشادہ راستہ تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ تہہ خانے کے داخلے کا راستہ بہت بڑے گیراج سے مشابہ تھا۔ اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا، اندر کئی شعبے تھے، ان کے الگ الگ دروازے تھے۔ 2-3 بڑے بڑے اسٹور روم تھے جن میں کھانے پینے کے سامان سمیت تمام فاضل چیزوں کا اسٹاک رکھا جاتا تھا۔ ایک کونے میں بڑا سا لانڈری روم تھا جہاں واشنگ اور ڈرائی کلیننگ کی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت وہاں روشنی برائے نام تھی، سب دروازے مقفل تھے۔ میں نے تہہ خانے کا چکر لگایا، کہیں کوئی موجود نہیں تھا۔ یہاں کا فرش خاصا گندا اور چکنا تھا، باہر آنے تک میرے جوتوں کے تلے چپ چپ ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں باہر پختہ روش پر رگڑ کر صاف کیا اور ہلکے اندھیرے میں ایک طرف ٹرالیوں کے قریب دیوار سے لگ کھڑا ہو گیا۔ رات کے اس پہر اس طرف شاذ و نادر ہی کوئی آتا تھا۔ شو ختم ہوئے چند منٹ گزر چکے تب تو ہوٹل میں مین بلڈنگ کی طرف بھی سناٹا چھانے لگا تھا۔ سامنے کافی فاصلے پر عمارت کے کونے پر ایک پول پر لگا ہوا تھا آرائشی گلوب دھندلی دھندلی زرد سے روشنی بکھیر رہا تھا۔ میں کچھ زیادہ پریقین نہیں تھا کہ پرنس تہمینہ آئے گی۔ رات کو اس وقت اس ہوٹل کے ایک نیم تاریک اور ویران گوشے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے راستے میں کتنے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوتی۔ لابی میں تو اس وقت بھی خاصے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو راتوں کو الو کی طرح تک جاگتے رہتے تھے اور صبح دیر تک جاگتے تھے اور صبح دیر تک سوتے تھے۔ اس کے علاوہ میرا خیال تھا کہ کمال نسائی کی طرح پرنس کے ساتھ لگا رہتا تھا، اس سے وہ کیسے جان چھڑا سکتی تھی؟ یہ باتیں پہلے بھی میرے ذہن میں تھیں، اس کے باوجود میں نہ جانے کس طرح چلا آیا تھا۔ مجھے وہاں کھڑے خاصی دیر گزر گئی۔ پرنس تو نہ آئی تھی، البتہ مجھے مایوسی کی آہٹ سنائی دینے لگی، لیکن مجھے یاد تھا کہ اس نے خود بھی اپنے پیغام میں اس بات کا امکان ظاہر کر دیا تھا کہ شاید وہ نہ آ سکے۔ اس صورت میں اس نے دوسرے روز اسی وقت اسی جگہ مجھے دوبارہ انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن مجھے آج ہی کچھ دیر اس طرح گزار کر احساس سا ہو گیا تھا کسی معیوب سی جگہ پر کھڑے ہو کر چوروں کی طرح انتظار کرنا، اور وہ بھی بے یقینی کے عالم میں انتظار کرنا، واقعی بڑا تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ اس وقت جب کہ میں وہاں سے ہٹنے اور واپس جانے کا ارادہ کر رہا تھا
عمارت کے کونے سے گلوب کی دھندلی روشنی میں ایک عورت مجھے 20 منٹ کے ڈھلوں راستے پر آتی دکھائی دی۔ وہ ہوٹل ہی کی کوئی ہاؤس میٹ تھی، میڈ کے یونیفارم میں تھی۔ یونیفارم میں دوپٹہ بھی شامل تھا جسے اس نے چہرے پر کچھ زیادہ ہی آگے تک جھکایا ہوا تھا۔ موڑ مڑتے چونکہ روشنی اس کے عقب میں رہ گئی تھی، اس لیے میں اسے سامنے سے صاف طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن خد و خال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک سمارٹ میٹ تھی، ورنہ بیشتر ہاؤس میٹس گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں سے ذرا ہی بہتر دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں شاذ و نادر کوئی اسمارٹ اور خوش شکل ہوتی ہوگی، شاید کسی مجبوری کی وجہ سے اس معمولی نوکری میں آن پڑی ہوگی۔ راستہ ڈھلوان ہونے کے باوجود وہ بڑے نپے تلے قدم اٹھاتی میرے طرف آ رہی تھی۔ اس کی چال میں شاخ گل سا لہراؤ لچک رہا تھا، میں شاید ابھی اسے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ متلاشی سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی آ رہی تھی۔ دن میں تو عام طور پر میڈس کمروں میں بستروں کی چادریں اور رومز میں تو تولیے وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد ایک ٹرالی میں بھر کر لانڈری شاپ پر دینے کی بجائے براہ راست لانڈری روم میں لے آتی تھی، لیکن رات کو اس وقت یوں بازو پر کچھ کپڑے لٹکا کر کسی میڈ کا اس طرف آنا کسی قدرے عجیب لگ سکتا تھا، مگر پھر بھی اس کی آمد پرنس تہمینہ کی آمد سے بہرحال کم توجہ سے تھی۔ پرنس خود نہیں آ سکی تھی، لیکن اس نے شاید میڈ کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجا تھا۔ اور جب روشنی کی رسائی سے کافی آگے اندھیرے میں آ گئی تو اس نے چہرے پر ڈھلکا ہوا آنچل ذرا پیچھے کر لیا اور آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے حیرت کا ہلکا سا جھٹکا لگا، وہ دراصل پرنس تہمینہ ہی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ میک اپ سے بالکل بے نیاز تھا، لیکن پھر بھی کم از کم مجھے اس سے بہتر لگ رہی تھی۔ جیسے وہ پورے اسٹیج میک اپ کے ساتھ تیز اور رنگا رنگ روشنی میں نظر آتی تھی۔ میں دیوار سے چپکا کھڑا تھا، وہ ابھی تک مجھے نہیں دیکھ سکی تھی۔ میں دراصل یہ اطمینان کر رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا، لیکن اس کے پیچھے آنا تو دور، ابھی تک کسی نے عمارت کے کونے سے جھانکنا بھی نہیں تھا۔ آخرکار اس نے تھوڑا اور آگے آ کر سرگوشی کے انداز میں پکارا، افی۔ ایک لمحے کے لیے میری دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئی تھی۔ یہ لہجہ تو میرے لیے شناسا تھا، آواز گو کہ سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی، پھر بھی مجھے پرنس تہمینہ کی آواز سے بہت مختلف محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بازو پر لٹکائے ہوئے کپڑوں کو تھکے تھکے اور بیزاری آمیز انداز میں ایک ٹرالی پر پھینک دیا۔ آخرکار میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں یہاں ہوں۔ وہ لپک کر ادھر آئی اور برسوں کے بچھڑے ہوئے دوست کی اس طرح ملی، میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ کئی لمحے کی صبر آزما خاموشی کے بعد وہ میرے ہاتھ دیوانوں کی طرح اپنی آنکھوں پر مسلتے ہوئے بولی، کتنی بے چین تھی میں تم سے ملنے کے لیے، مگر تمہیں سامنے دیکھ کر بھی نہیں مل سکتی تھی، حتیٰ کہ شناسائی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ کچھ آنکھیں میری جانب نگراں ہوتی تھی۔ الیکٹرانک آلات سے میری آواز، میری سرگوشی بھی کچھ کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اب کیسے آئی ہو؟ میں نے اس کی مشقتی زلفوں کے قریب سرگوشی کی۔ وہ پرانی بادشاہوں کے زمانے والی ترکیبیں آج کے دور میں بھی کام آ جاتی تھی۔ وہ مرتعش سے لہجے میں بولی، معلوم نہیں یہ تاریخ کے معتبر حصے ہیں یا غیر معتبر، بہرحال کس جگہ پڑا تھا کہ شہزادی کو محبوب سے ملنا جانا تھا، کڑے پہرے تھے۔ آخرکار وہ اپنی جگہ کنیز کو سلا کر اس کے کپڑے پہن کر نکل گئی۔ میری جگہ اس وقت میرے شب خوابی کے لباس میں میڈ لیٹی ہوئی ہے۔ وہ ہولے سے ہنسی، آخر میں بھی تو شہزادی ہوں پرنس تہمینہ، جعلی، بلکہ جعلی در جعلی پرنس ہی صحیح، کیونکہ اصل پرنس تو وہ بھی نہیں تھی جس کی جگہ میں نے لے رکھی ہے۔ اس نے بھی صرف نام کو زیادہ بھاری بھرکم پرکشش اور معززانہ بنانے کے لیے پرنس ساتھ لگایا ہوا تھا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی، صرف تمہاری آنکھوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم ہنی ہو۔ میں نے کہا، جب تم نے مجھے پہچانا تو میں بتا نہیں سکتی کہ کتنی مشکل سے میں نے اپنے اندر اٹھنے والے محسوسات کے طوفان کو دبایا تھا۔ عجیب حالت ہو گئی تھی میری، مجھے یوں لگا کہ اس بھری پرصفاق دنیا میں صرف تم ہی میرے دوست، میرے ہمدرد اور آشنا ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا مٹی بن کر تمہارے پیروں میں بچ جاؤں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ خیر، اب اتنی بھی انکساری ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، یہ انکساری نہیں، تشکر تھا، محبت کا تشکر۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہارے بارے میں کس طرح سوچتی تھی، کیا محسوس کرتی تھی۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ میں تمہارے لیے راستے میں پڑے ہوئے تنکے سے بھی زیادہ حقیر ہوں، لیکن جب تم نے مجھے پہچانا، میرے لیے تشویش کا اظہار کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت تھی، تم نے میرے بارے میں کچھ سوچا تھا، میرے بارے میں فکر مند ہوئے تھے۔ تب میں اندر ہی اندر اپنی نظر میں بہت اونچی، بہت معزز اور بہت آبرومند ہو گئی۔ میری نظر میں تو ویسے بھی ہر آدمی اس وقت تک بہت اونچا، بہت معزز اور بہت آبرومند رہتا ہے جب تک وہ اپنی کسی حرکت اور عمل کے ذریعے اپنے آپ کو ذلیل اور ہچ ثابت نہ کر دے۔ اوروں کی بات میں نہیں جانتی، وہ بولی، میں تو آپ اپنی بات کر رہی ہوں۔ میں تو ایک رائندہ درگاہ قسم کی عورت ہوں، چپکے دل میں تم سے پیار کرتی تھی، لیکن تم سے ایک لفظ بھی کہنے کی جرت اپنے اندر نہیں پائی تھی۔ زمانہ اگر میرے شب کا حساب کرنے بیٹھے تو مجھے طوائف، فاحشہ، بدچلن، آبرو باختہ اور نہ جانے ایسے کون سے القابات سے نوازے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں ان کی مستحق بھی ہوں۔ لیکن تمہارے سامنے آتی تھی تو میں اندر ہی اندر اپنے آپ کو 16 سال کی معصوم اور اچھوتی لڑکی محسوس کرتی تھی۔ تم سے کچھ بھی تو کہنے کا حوصلہ نہیں پڑتا، تو میرے لیے آسمان کی رفتوں پر جھلملاتے ہوئے کسی بہت ہی روشن ستارے کی طرح تھے،
اور میں خود اپنی نظر میں زمین پر پھیلا ہوا کیچڑ تھی۔ میں عجیب سے انداز میں ہنسے بغیر رہ نہ سکا۔ یہ ہنسی اپنے آپ پر تھی، نہ جانے کیا بات تھی، اتفاق تھا یا میری اپنی لاشعوری طلب کا نتیجہ تھا کہ میری قسمت میں رائندہ درگاہ قسم کی عورتیں ہی لکھی تھی۔ اس قبیل کی عورتیں بہت ہی تھوڑے وقت میں مجھ پر فریضہ ہو جاتی تھیں، اور سچی بات یہ تھی کہ مجھے بھی کشش انہی میں محسوس ہوتی تھی۔ کچی عمر کی، کچے ذہن کی، چھوٹی موئی سی نظر آنے والی لڑکیاں مجھے کبھی اپیل نہیں کرتی تھی، دل ان کی طرف کھنچا ہی نہیں تھا۔ شاید لڑکپن سے ہی دل و دماغ میں کوئی خرابی بیٹھ گئی تھی، شاید مجھ میں تاب انتظار نہیں تھی۔ بند دریچوں پر مدتوں دستک دیتے رہتے، تب کوئی پٹ کھلتا تھا، اور پھر بھی کہہ نہیں سکتے اندر کتنی گھٹن ہو، کتنے کمپلیکس ہوں۔ بے درد و بام میدانوں میں سفر کے لیے تمہیدیں نہیں باندھنا پڑتی، مدتوں دستکیں نہیں دینا پڑتی، ان میں پیچ در پیچ راستے نہیں ہوتے۔ جو بات ہوتی ہے سیدھی اور صاف ہوتی ہے۔ لڑکپن میں صرف راحیلہ ہی ایک ایسی لڑکی تھی جو جنون بن کر ذہن پر سوار ہوئی تھی، اور وہ رائندہ درگاہ قسم کی چیز نہیں تھی، تیز ترار بہت تھی، بہت اونچی چیز تھی، لیکن سب سے نکلے ہوئے موتی کی طرح شفاف اور آبدار۔ اس سے تعلق خاطر کے دوران کبھی خواہشوں کے گھوڑے بے لگام نہیں ہوئے تھے، لیکن اب بھی وہ بھی ایک طلاق کی مار رہنا آئی تھی، لیکن کم وقت اب پہلے سے زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں کوئی ٹیڑھ تھی، ضرور۔ جب کسی کو دل سے اتر جانا چاہیے تھا، اس وقت وہ دل میں کھپ جاتی تھی۔ ہنی کہہ رہی تھی اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی جب تم نے مجھے پہچانا تھا۔ میری ماں بھی شاید اس بدلی ہوئی شکل اور اس روپ میں مجھے نہ پہچان پاتی جو دن رات کی محنت سے مجھے دیا جا رہا تھا۔ ماں کے ذکر پر یاد آیا، میں نے جلدی سے کہا، مجھے ان کی موت کا بہت افسوس ہوا تھا۔ کسی نے قتل کیا تھا انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے لہجے میں افسردگی آ گئی تھی۔ یہ ایک افسوسناک اتفاق ہے کہ انہیں ریڈ ڈاٹ والوں کی تحویل میں رہنے کے دوران ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ وہ کہ ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن رابطہ بالکل اس طرح تھا کہ میں کبھی کبھار انہیں چلتے پھرتے، اپنے چھوٹے موٹے کام کاج کرتے ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتی تھی، ان سے بات بھی کر سکتی تھی۔ ان پر کوئی تشدد وغیرہ نہیں کیا جا رہا تھا، انہیں وہ صرف مجھے بلیک میل کرنے کا ایک ذریعہ بنا کر ساتھ لے گئے تھے، اور اگر ان کے ساتھ تعاون نہ کرتی تب وہ ضرور ان پر تشدد کرتے اور آخرکار انہیں مار ڈالتے۔ لیکن یہ قصہ کیا ہے؟ مجھے سب کچھ شروع سے بتاؤ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہاری شکل بدل جانے کا کیا قصہ ہے؟ یہ ریڈ ڈاٹ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ تمہیں کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ یکدم ہی کئی سوالات میری زبان پر آ گئے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ ریڈ ڈاٹ ہے کیا۔ میں نے بھی بس ان لوگوں میں رہنے کے دوران یہ نام ہی سنا تھا۔ بہرحال اپنے انداز و اطوار سے یہ کوئی تنظیم ہی لگتی ہے، لیکن اس کا کوئی سر پیر میری سمجھ میں نہیں۔ وہ بھی میرے قریب ہی دیوار سے لگ کر کھڑی ہوتے ہوئے سرگوشی میں بولی، کیا مافیا قسم کی کوئی چیز ہے؟ میں نے پوچھا۔ مافیا کے بارے میں مجھے بہت زیادہ اور حقیقی معلومات تو نہیں، وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، لیکن کہانیوں کتابوں میں جتنا کچھ پڑھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈ ڈاٹ شاید اس سے کہیں آگے کی کوئی چیز ہے۔ مافیا کا تو بس کچھ ایسا امیج ہے نا کہ بہت بڑی عالمگیر تنظیم ہے، بہت اونچے مقامات تک اس کے پنجے گڑے ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کی سرگرمیاں ناجائز تجارت، منشیات کے کاروبار اور اسلحے کی تجارت کے گرد ہی گھومتی ہیں، اور اس سلسلے میں جتنی دہشت گردی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ بے دریغ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہاں، تقریباً ایسا ہی معاملہ ہے، میں نے کہا، لیکن ریڈ ڈاٹ ہر معاملے میں اس سے بہت آگے معلوم ہوتی ہے۔ ہنی جھرجھری لے کر بولی، میرا خیال ہے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائی، کچھ بھی نہیں دیکھ پائی۔ اس کے باوجود میری عقل دنگ ہے۔ ان کا کیا سائنٹیفک طریقہ کار ہے، کیا کیا ایجادات ہیں ان کے پاس، معلوم نہیں۔ اس میں سے کس قوم کے لوگ شامل ہیں، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کی جڑ کہاں ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، میں کچھ بھی نہیں جان سکی۔ اس کے باوجود ان کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور۔ میرے کان اس کی سرگوشی نما آواز پر لگے ہوئے تھے، اور مجھے خون کی گردش کچھ تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے یوں ہی سانس لی کہ ذرا بھی آواز پیدا نہ ہونے پائے، پھر سلسلہ کلام ایسے بند ہوا، اب یہی دیکھ لو کہ کاسمیٹک سرجری کے ذریعے شکل بدلی گئی ہے۔ ایک ہفتے تک میرے چہرے پر کاسمیٹک سرجری کا عمل جاری رہا، صرف آنکھوں کو نہیں چھیڑا گیا، کیونکہ وہ ویسی ہی تھی جیسی انہیں مطلوب تھی، اور انہی آنکھوں کی وجہ سے تم نے مجھے پہچان لیا۔ اندھیرے میں میری طرف والہانہ سے انداز میں مسکرائی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، وہ ایک نہایت شاندار دور جدید ترین آپریشن تھیٹر تھا جہاں میری کاسمیٹک سرجری کی گئی تھی۔ وہاں ایسے جدید آلات اور مشینری موجود تھی جن کے لیے مجھے نام تک معلوم نہیں، اور شاید تم بھی ان کا تصور نہ کر سکو۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کاسمیٹک کلینک اور آپریشن تھیٹر تھا کہاں۔ میرے چہرے کے تبدیلی کا عمل مکمل ہونے اور کانوں کے پیچھے سرجری کے بعد نشانات درست ہونے میں 1 ماہ لگ گیا تھا۔ اس کے بعد 1 ماہ تک میری برین واشنگ کی جاتی رہی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے ماضی کے کسی دوست، شناسہ یا کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے والوں کو پہچانوں۔ اس مقصد کے لیے دوائیں، آلات، نفسیاتی حربے اور تمام جدید ترین ٹیکنیکس استعمال کرنے کے علاوہ مجھے ہپنوٹائز بھی کیا گیا۔ ابتدا میں چند دن کے لیے واقع میں اپنی یادداشت تقریباً کھو بیٹھی تھی،
لیکن اس بات کا شاید تمہیں بھی اندازہ نہ ہو کہ میں انتہائی مضبوط قوت ارادی کی مالک ہوں۔ میں مسلسل مزاحمت کرتی رہی، یوں مکمل برین واشنگ ہو گئی میری، لیکن میں نے عافیت اسی میں محسوس کی کہ یہ بات ان پر ظاہر نہ ہونے دو۔ ان کے سامنے وہ واقعی ایسی بن گئی جیسے میرا برین واش مکمل طور پر ہو چکا ہے۔ میں ان کے اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلی بن چکی ہوں۔ وہ اپنے اس کارنامے پر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے اندھیرے میں بھی اس کی مسکراہٹ بڑی روشن محسوس ہوئی۔ یہ کام کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ تو حقیقتاً اس کو ہو سکتا تھا جو اس تجربے سے گزر کر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، پھر 1 مہینے تک مجھے پرنس تہمینہ کے انداز میں نشست و برخاست اور اسٹیج شو پیش کرنے کی تربیت دی گئی۔ میرے لیے زیادہ مشکل کام نہیں تھا کیونکہ میں بنیادی طور پر ڈانسر ہی تھی۔ یہ سب کام کہاں ہوتے رہے اور کون مرد اور عورتیں میرے پاس آتی رہیں، اس طرح کی کوئی بات مجھے نہیں معلوم، اس لیے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کر۔ لیکن یہ سوال تو میں کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا کہ آخر وہ یہ سب تردد کس لیے کر رہے ہیں اور اس کے لیے ان کی نظر کا انتخاب تم ہی کیوں پڑی تھی؟ ہاں، اس سوال کا کچھ جواب تو میں نے مختلف لوگوں کے اچنتی ہوئی باتوں سے اخذ کیا ہے جو مختلف مواقع پر میرے کانوں میں پڑتی رہیں۔ دوسرے میں نے اپنے طور پر بھی کچھ اندازے لگائے ہیں۔ پرنس تہمینہ تو واقعی اس دنیا میں موجود تھی، یہ تو تمہیں بھی معلوم ہوگا۔ وہ ایک ورلڈ کلاس ڈانسر اور ان کی اعلیٰ کار تھی، ان کے لیے بہت بڑے کام انجام دیا کرتی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیوں، کب اور کس طرح وہ ریڈ ڈاٹ سے باغی ہو گئی۔ اس دوران وہ اپنی انفرادی حیثیت میں بھی خاصی طاقتور اور اپنی دانست میں اس پنجرے سے پرواز کرنے کے قابل ہو گئی، لیکن پرواز کے آغاز میں اسے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کی خوبصورت لاش کو نہ جانے کب بحر الکاہل کی مچھلیاں کھا چکی ہیں۔ نہایت خاموشی سے میں اس کی جگہ لے چکی ہوں۔ اس کا پاسپورٹ، اسی کے کاغذات اور اسی کے تمام شناختی چیزیں میرے لیے استعمال ہو رہی ہیں، لیکن ایک پل میری نگرانی ہو رہی ہے، میری ہر بات سنی جاتی ہے، اپنی ذرا سی حرکت کے لیے مجھے ہدایات ملتی ہیں اور میں انہی کے مطابق ہر قدم اٹھاتی ہوں۔ لیکن اس رات تم مجھے حسنہ کے نام سے ٹکرائی تھی، میں نے یاد دلایا، وہ میری بوکھلاہٹ کا نتیجہ تھا۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے گویا ایک قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ قسمت کا عجیب تماشا تھا کہ مجھے ہر حال میں تم سے دور رہنے کی تلقین گئی تھی، لیکن تم ہی اس تاریک گلی میں مجھ سے آن ٹکرائے۔ میں چند لمحے کے لیے ہدایات نہیں لے سکی تھی۔ میں نے اپنے ہی طور پر محسوس کیا کہ شاید ان مشکوک سے حالات میں میرا تم سے پرنس تہمینہ کی حیثیت سے ملنا مناسب نہ ہو۔ تم نے اس حیثیت سے مجھے پہچاننا بھی نہیں تھا، اس لیے فوری طور پر میں حسنہ بن گئی تھی۔ یہ میری غلطی تھی، بعد میں مجھے بتایا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں پرنس تہمینہ کی حیثیت بھی اپنا تعارف کرا دیتی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن بس وہ خام خواہ بکلاہٹ میں ایک حماقت سرزد ہو گئی۔ مگر میری اس غلطی کو معاف کر دیا گیا تھا، کیونکہ ایک تو اس حالات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، دوسرے میں تمہارے سامنے اس سے صاف ہی مکر گئی تھی۔ ان کے خیال میں بس اتنا ہی کافی تھا کہ انہوں نے اس معاملے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ اصل اہمیت تو بس اس بلیک باکس کی تھی جو ان کے ہاتھ میں آتے آتے پھر نکل گیا، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، زیادہ قصور A&N کا تھا جو صحیح وقت پر مقررہ جگہ پر نہیں پہنچ سکا۔ مجھے باکس اس کے حوالے کرنا تھا۔ اس باکس کا کیا قصہ ہے؟ اس نے ریڈ ڈاٹ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ آخر اس میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے نہ جانے کن اہم آدمیوں کے ہاتھوں میں سے ہوتا ہوا آخر کار اس ریٹائرڈ DIG احمد شجاع کے پاس پہنچا گیا تھا۔ معلوم تو شاید اسے بھی نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بہت اہم چیز ہے اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگئی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کہیں چھپا دیا تھا۔ احمد شجاع ایک کرپٹ آدمی تھا، پہلے سے کئی ذریعے سے روپے کا لالچ دیا گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ نہیں مانا۔ حالانکہ روپیہ اس کی کمزوری تھا، ہو سکتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ پیشکش زیادہ سے زیادہ کتنی اونچی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس دوران ریڈ ڈاٹ والوں نے اس پر دوسرا حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ اس کی دوسری بڑی کمزوری عورت تھی۔ وہ ہوٹل میں پہلے دن میرا پہلا شو دیکھتے ہی مجھ پر فریضہ ہو گیا تھا۔ بے باک اتنا تھا، کسی روز میرے میک اپ روم میں تنہائی میں پہلی ملاقات ہی اس نے مجھے پیشکش کر دی کہ جب تک میں پاکستان میں ہوں تب تک اگر میں اس کی داشتہ بن کر رہوں تو مجھے کسی بڑے سیٹ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس نے مجھے گارڈن ٹاؤن میں وہ کوٹھی بھی تحفے میں دینے کی پیشکش کی جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے تمہیں لے گئی تھی۔ مجھے جو ہدایات ملی ہوئی تھیں ان کے مطابق میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس کی پیشکش قبول ہے، مگر اس کے عوض مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف وہ بلیک باکس میرے حوالے کر دے۔ وہ بڑا بدماش اور بڑا چکر باز تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح مان گیا۔ اس کی شرط تھی کہ کوئی تیسرا فرد اس معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائے گا۔ ریڈ ڈاٹ کے لیے وہ ایک مکھی سے زیادہ اہم نہیں تھا، اسے کسی وقت بھی ہلاک کیا جا سکتا تھا، لیکن اندیشہ تھا کہ یہ راز سینے میں نہ لے جائے کہ اس نے بلیک باکس کہاں چھپایا ہوا ہے۔ بہرحال پروگرام طے ہوا کہ جو ہی باکس وہ میرے حوالے کر دے گا میں اس کی دی ہوئی کوٹھی میں جا کر رہنا شروع کر دوں گی اور روزانہ شو ختم کرنے کے بعد وہیں جا کر رات گزارا کروں گی۔ اس نے کوٹھی کی چابیاں مجھے دے دی تھیں۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ حادثے میں مارا گیا۔ باکس وصول کرنے کے بعد اسے ویسے بھی ہلاک کر دیا جانا تھا کیونکہ اس نے ریڈ ڈاٹ والوں کو خاصا ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ بہرحال اس رات حسب پروگرام شو ختم کرنے کے بعد اس کے ساتھ روانہ
اس نے باکس اپنے خفیہ ٹھکانے سے نکال بھی لیا تھا، لیکن عین وقت پر نہ جانے کیوں اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے باکس مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے داشتہ بنانے سے بھی کم از کم ظاہری طور پر اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس کا ذہن بھی کسی شیطانی مشین کی طرح کام کرتا تھا، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا منصوبہ آیا تھا۔ بہرحال ادھر ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ اینان بالکل غیر محسوس طور پر ہمارا تعاقب کرے گا تاکہ احمد شجاع کہیں بدک نہ جائے کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ جو ہی وہ باکس میرے حوالے کرے گا، اینان کسی بھی جگہ آگے آ کر وہ مجھ سے چھین لے گا اور احمد شجاع کا بھی قصہ ختم کر دے گا۔ مگر اس سارے پروگرام میں کئی طرح سے گڑبڑ ہو گئی۔ ادھر احمد شجاع کا ارادہ بدل گیا، ادھر اینان وقت پر نہیں پہنچ سکا اور مجھے عین وقت پر کام بگڑتے دیکھ کر باکس کے لیے احمد شجاع سے باقاعدہ دھینگا مشتی کرنا پڑی، اور ادھر تم بیچ میں آن ٹپکے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یوں سب کچھ گڑبڑ ہو گیا اور ایک بار پھر وہ باکس نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ نہ کچھ گھٹیاں تو سلجھی تھیں، لیکن معمہ کا سلسلہ ابھی چل رہا تھا۔ وہ بات تو درمیان میں ہی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تمہیں ہی پرنس تہمینہ بنانے کا تردد کیوں کیا؟ ایک تو اس کے لیے پرنس تہمینہ بھی ایشیائی تھی اور میں بھی۔ اس کی اور میری رنگت، آنکھیں اور سراپا بالکل ایک جیسا تھا۔ میری اور اس کی تمام پیمائش تک ایک تھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں بھی بنیادی طور پر ڈانسر تھی۔ انہیں میری شکل جیسے حقیقت صرف معمولی ہی تبدیلیاں کرنی پڑیں، جس سے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ میری شکل یکسر تبدیل ہو گئی تھی، اور اب تم کیا کچھ کر رہی ہو میں نے دریافت کیا۔ مجھے اب کچھ زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال بڑے بڑے اہم سرکاری غیر سرکاری لوگ اور بڑے بڑے سیٹ میرے در دولت پر قطار در قطار حاضری دے رہے ہیں۔ مجھے ہدایات ملتی رہتی ہیں کہ فلاں سے تعلقات بڑھانے ہیں، فلاں سے رکھائی اختیار کرنی ہے۔ مزید ہدایات ایسی ملتی ہیں کہ یہ کس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے، کس کو کس حد تک آگے آنے کی ہدایت دینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں بھی کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ تہہ خانے میں بڑے زور سے کڑکڑاہٹ ہوئی۔ گہرے سکوت میں وہ آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ہنی نے خوفزدہ ہو کر میرا بازو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ وہ شاید بے اختیار چیخ اٹھتی، لیکن میں نے بروقت اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہنی کا خوف بھی لمحاتی تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میرا اندازہ درست ہی تھا، وہ اب اتنی خوفزدہ نہیں تھی۔ گہری مگر بے آواز سی سانس لے کر اس کے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آواز سے مجھے اس کی نوعیت کا کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا۔ وہ ٹین کا کوئی ایسا ڈبہ گرنے کی آواز تھی جس میں کچھ بھرا ہوا تھا۔ وہ ڈبہ گر کر یقیناً 2-3 فٹ تک لڑکتا چلا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں اور ہنی دیوار سے چپکے رہے۔ ایک بار پھر چاروں طرف وہی سکوت چھا چکا تھا۔ میں نے ہنی کو وہیں ساکت رہنے کا اشارہ کیا اور خود دیوار سے الگ ہوئے بغیر گھوم کے بیسمنٹ میں داخل ہو گیا۔ ہم بیسمنٹ کے دروازے کے قریب ہی کھڑے تھے، اور اس دروازے میں کوئی پٹ یا شٹر وغیرہ نہیں تھا۔ میرا پسندیدہ ترین مشین پسٹل میرے دائیں ہاتھ میں تھا۔ میرے لیے یہ ہلکی مشین گن کا کام دیتا تھا۔ مجھے کسی حد تک اندازہ تھا کہ آواز کہاں سے ابھری تھی۔ وہ یقیناً اسٹور اور ڈرائی کلیننگ پلانٹ کے درمیان کوئی جگہ تھی۔ دروازے سے اس کا خاصا فاصلہ تھا اور اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اندر بھی میں دیوار سے لگ کر ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ اندھیرے میں انسان دیوار کے ساتھ لگ کر کسی طرف بڑھے تو اس کا ہیولہ حرکت کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ میری آنکھیں تو اندھیرے میں دیکھنے کی کافی حد تک عادی تھی۔ ویسے بھی اب تو مجھے اندھیرے میں کھڑے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسٹور روم کا آہنی دروازہ اور اس پر لگا ہوا بڑا سا تالا مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔